السلام علیکم، آپ ہیں ود شہباز زیدی 2694 کے ساتھ، اور آج کا ولاگ ہے یکم محرم سے متعلق۔ آج ہم نے اپنے علم کا پریرا چینج کرنا ہے، علم کشائی کرنی ہے اور کچھ نیاز تیار کرنی ہے۔ آج کا ولاگ اسی کے متعلق ہے اور کچھ باتیں بھی آپ سے کریں گے، وہ بھی آپ کو اس ولاگ میں دکھائیں گے۔ ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کچن میں، جہاں ہمارے یہاں نیاز کی ہو رہی ہے تیاری، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو علم کشائی بھی دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہمارے ہاں سادات میں جب یہ یکم محرم آتا ہے تو ہم نیاز کس طرح چینج کرتے ہیں، نیاز کس طرح تیار کرتے ہیں، اور نیاز کے ساتھ پھر ہم جو بھی اپنے اور نیاز وغیرہ دلائیں گے اور علم کا پریرا چینج کریں گے اور علم کو سر بلند کریں گے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، اگلا منظر دیکھیں گے آپ نیاز کی تیاری کا، اس کے بعد آپ کو علم کی پرچم کی یعنی تبدیلی دکھائی جائے گی۔ چلیں تو پھر اگلا منظر۔ حاضری کی تیاری ہو چکی ہے، اور اس حاضری کی تیاری کے بعد ٹائم آتا ہے پنجے کو غسل دینے کا۔ اب ہم نے یہاں علم کے بانس کو اور پنجوں کو غسل دیا، ساتھ میں میرے دونوں پوتے شامل تھے اور میری فیملی بھی شامل تھی۔ ہم غسل دینے کے بعد جب اسے اچھے طریقے سے پاک کر لیتے ہیں اور اسے عرق گلاب سے غسل دے لیتے ہیں، اس کے بعد تیاری آتی ہے علم کے مکمل کیے جانے کی۔ اب ہم یہاں پنجے کو علم کے پٹکے کو غسل دے چکے، میرے بھائی تمام تیاری مکمل ہے، حاضری تیار ہو چکی۔ خوشبوؤں سے اور درود و پاک کی صداؤں میں ہم نے اس حاضری کو مکمل کیا۔ اب اسے لے کر ہم چلیں گے اپنی چھت کی جانب، جہاں اوپر میرے باقی فیملی ممبر اور میں خود اور میری فیملی، یہ نیاز کی ایک منظر دیکھیے گا، یہ میری مسز اور بیٹی نے تیار کیا ہے، یہ نیاز ہے، ساتھ میرے یہاں پر بھتیجی اور باقی تمام بھائی کی فیملی بھی موجود تھی۔ اس کے اندر ہم اب تیاری کر رہے ہیں، یہ چراغ جلائے جائیں گے علم کے نیچے، میرے بھائی تیار ہیں۔ اسے لے کے اب ہم بس اس تیاری کو لے کر اب جائیں گے اوپر چھت کی طرف چلیں گے، اور پھر آپ کو دکھائیں گے اوپر چھت والی باقی مناظر، جس میں ہم آغاز محرم کے لیے جو بھی علم کے پریرے کو ہم نے سر بلند کرنا ہے اور اسے تیار کر کے دیوار کے ساتھ نصب کرنا ہے، یہ ساری آپ کو تیاری دکھائی جائے گی میرے بھائی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں درود پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیاری آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے میرے بھائی، اور بس اب ہمیں ان سارے ساز و سامان کو، جو بھی ہماری یہ نیاز ہے اور علم کا پٹکا ہے اور علم کا پنجہ ہے، یہ سب لے کر ہم اپنی اوپر
جا رہے ہیں چھت کی طرف. آپ دیکھیں گے اگلا منظر جو ہوگا وہ ہماری چھت کی جانب سفر کا ہوگا. اب کیونکہ اس میں میری بیٹی نے اٹھا لی ہے جی دیے اٹھا لیے ہیں اور باقی فیملی ممبر تمام چیزیں اپنے عقیدے کے مطابق احتراماً ہم اسے لے کر آئے ہیں. فرش صاف ہے, یہاں سب موجود ہیں. اب ہم اسے لائیں گے اور علم کی تیاری کا منظر بھی آپ کو دکھائیں گے. ان ساری چیزوں میں لوگ بہت مس کانسیپٹ کرتے ہیں میرے بھائی. یہ سارا منظر میں آپ کو لائیو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہ اب ہم نے پنجے غسل دے لیا ہے اور اب ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں اسے کس طرح پریزنٹ کرنا ہے, تیار کرنا ہے. اب یہ ہے جی علم پاک کا خوبصورت منظر جو ہم نے تیار کروایا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ اللہ محمد کا نام ہے, یا حسین لکھا ہوا ہے, یا غازی عباس بھی لکھا ہے میرے بھائی. اب ہم اسے مکمل طریقے سے اسے بانس کے اوپر جو ہم نے بانس تیار کر لیا ہے, اسے غسل دے لیا تھا, اس کے اوپر اچھے طریقے سے اب اس سے ہمیں نصب کرنا ہے تاکہ ہم اسے تیار کر سکیں اور پھر اسے مکمل چلائیں. اس میں میرے بھتیجوں نے, میری فیملی نے میرا ساتھ دیا. ہم اپنی فیملی کو اس لیے نہیں دکھا رہے ہیں میرے بھائی, ان کے چہرے دکھانا مناسب نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کو یہاں آوازوں کے اوپر بھی اوور لیپ کر کے آواز دے رہے ہیں میرے بھائی. یہ اب علم کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے. ہم اسے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ, ہمارے عقیدے میں علم کا بہت احترام ہے میرے بھائی, ہم اسے اسی طریقے سے تیار کریں گے. اب یہاں جہاں ہم نے اس علم کے پٹکے کو صحیح طرح تیار کر لیا ہے اور اسے فکس کر لیا ہے, اس کے بعد ہم کریں گے اس پہ پنجہ نصب کریں گے. اسے بھی ہم نے غسل دے لیا تھا اور غسل سے لے کے اوپر آ چکے ہیں. یہ پنجے کی تیاری کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اب ہم نے اسے تیار کر لیا ہے, مکمل علم تیار ہو چکا ہے. اور علم کشائی کے لیے اب ہم اسے دیوار کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ ہم اسے سر بلند کر سکیں, اور پھر باقی منظر آپ کے سامنے ہی ہے. جو ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے. اس میں ہے کہ یہاں پر نوحے پڑھے جائیں گے, درود و سلام پڑھا جائے گا, دعائے امام زمانہ علیہ السلام پڑھی جائے گی اور علم کو نصب کیا جائے گا. علم اب اپنی تیاری کے مراحل میں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسے بڑی احتیاط اور احترام سے مکمل طور پہ اسے اٹھایا ہے میرے بھائی. اب اسے ہم یہاں دیوار میں نصب کریں گے جہاں ہم نے پہلے ہی اس کی ایک بلند جگہ پر جگہ بنا رکھی ہے. ماشاءاللہ اب یہ تیاری مکمل ہو گئی بغیر کسی ہرڈل کے. اب ہم اسے دیوار میں اس کے جگہ پر فکس کر دیں گے اور پینچوں وغیرہ سے کس دیں گے. پھر جب تک محرم رہیں گے اس علم کے نیچے چراغاں ہوتا رہے گا میرے بھائی. ویسے جمعرات کے جمعرات ہم کرتے ہیں, اگر آپ علم پاک کو لگاتے ہیں تو آپ اس پہ روشنی کا بھی خاص اہتمام کیا کریں کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے. اب ہم نے اسے فکس کر دیا ہے میرے بھائی, علم کو لہرا دیا گیا. سارا دن اچھا خاصا موسم تھا مگر یہ شام ہوتے ہی موسم بڑا سخت اور بڑا حبس آلود ہو گیا ہے. اس میں پسینے سے جان نکل رہی ہے, پتنگے بھی تنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب آواز بھی تو نکال بیٹا, وہ جو پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی, چہرہ ادھر رکھیے. پیغمبر سجایا جاتا ہے, نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے, نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے. علی کا لال علم لے چکا برادر سے, سکینہ بی بی کا سکا بنایا جاتا ہے, نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے. علم میں مشق بندی بند گئی امید سب کی کہ اب پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے, کہ اب پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے. نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے. حرم میں گھرے ہوئے ہیں آل محمد, ابھی تو آنکھوں سے پرچم لگایا جاتا ہے. نشان فوج پیغمبر سجایا جاتا ہے. خدا کرے وہ خیمے میں کامیاب آئے,
निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है, निशान फौज पैगंबर सजाया जाता है। अली का लाल अलम ले चुका बिरादर से, सकीना बीबी का सक्का बनाया जाता है। सल्ले अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। अपने नबी को हमारे पास भेजा, चुने हुए नबी, बेहतरीन नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने के बाद परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका, और क्या हमने तुम्हें, इल्ला बड़ा आम सा एक लफ्ज़ है, कलमा हम सब पढ़ते हैं, कलमे में इल्ला का लफ्ज़ है। परवरदिगार ने फरमाया वमा अरसलनाका, और क्या हमने तुम्हें रहमत के सिवा कुछ बना के नाजिल किया, किसके लिए? आलमीन के लिए। याद रखिएगा, जहाँ तक आलमीन जाएं वहाँ तक मुस्तफ़ा की रहमत जाएगी, और जब से आलमीन होंगे तब से रहमत भी होगी, रहमत बाद में नहीं आएगी। परवरदिगार ने जब रहमतुल लिल आलमीन को दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे माबूस किया, तो सूरह बनी इसराइल परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि हमने जब तमाम रूहों को खल्क किया और तमाम अंबिया को खल्क किया, तो उनसे अहद लिया कि मेरे इस नबी पे ईमान लाओ और इसकी नुसरत भी करो। नुसरत मदद के माना। अब दौर चलता रहा, दौर नबी गुजरा, दौर नबी गुजरने के बाद नबी का विसाल होता है और 61 हिजरी आ जाती है। वही अजीब व अकारब जिसके लिए नबी ने फरमाया था, ला अजरुकुम रिसाला फिल मवद्दतिल कुर्बा, मैं तुमसे रिसालत का सिला नहीं मांगता, तो ये नबी ने नहीं मांगा था, अल्लाह ने कुरान में आयत बना के नाजिल किया, ए मुस्तफ़ा मांग, मवद्दत मांग अपने अकारबा के लिए। और हदीस कसा सबने पढ़ी, उसमें वो पंजे तंग जो करीब आए उसमें उनका नाम है। अब दीन पे वक्त बना, दीन की बका के लिए जो मेहनत कर चुके थे 1,24,000 अंबिया, परवरदिगार ने आज यकम मुहर्रम है, और यकम मुहर्रम के हिसाब से हुसैनी काफिला करबला पहुंचने के करीब। इस हुसैनी फौज के काफिले का हौसला इतना बुलंद था कि 72 9 लाख पे भारी पड़ेगी। इस छोटी सी मजलिस के बाद ये हाज़री हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम दी गई, और यूँ यकम मुहर्रम के दिन का आगाज़ हमने हाज़री अब्बास और मजलिस अज़ा से किया। आज के व्लॉग में इतना ही था। आपको न्याज दिखा दी, जो छोटी सी मजलिस घर में हुई वो दिखा दी। मेरे भाई, अब अयाम गम हैं, यही आपको दिखाना था। लोगों के जहन में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि खुदा जाने क्या होता है। मेरे भाई, यही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सादात में या जहाँ जहाँ हुसैनियत के मानने वाले जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उनके लिए एक दुख का लम्हा है। इसमें मेरे आपको कुछ और एंटरटेनमेंट तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ, आपको जो हमने दिखाया वो इससे मुतल्लिक़ था कि हमने किस तरीके से आज के दिन को, यकम मुहर्रम को, अपनी आलम कुशाई की है, न्याज़ दिलवाई है, एक छोटी सी मजलिस की है। ये मजलिसें अब चलती रहेंगी, फिर मिलेंगे, और दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपको सदक़े हुसैन दुनिया का कोई गम न दिखाए, और आपको आपके अहल वयाल के साथ सदा खुश शादो आबाद रखे। इजाज़त दीजिएगा। आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी नए मौजू, किसी नई जगह और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।